بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں بھائی، اب ہم جو ہے وہ الدرس الرابع عشر 14واں سبق ہے، جس کی مشق نمبر ہے، مشق کو عربی میں کہتے ہیں تمرین، تمرین بھی کہتے ہیں اور تدریب بھی کہتے ہیں، تدریب تو تمرین رقم 13 یا پھر تدریب رقم 13، مشق نمبر 13 ہے جو عمل کرنے جا رہے ہیں، جس میں فعل ماضی معروف اور مجہول کی وضاحت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو ہے الماضی المعروف، کیا مطلب ہوا کہ جس میں فاعل کا پتہ ہو۔ الماضی المجہول کیا ہے؟ جس میں مفعول کی طرف نسبت ہو، فاعل کا پتہ نہ ہو، یعنی نائب الفاعل ہو، جس میں کیا ہو؟ نائب الفاعل۔ اب یہاں سب سے پہلا کیا لکھا ہے آپ نے؟ ہوا، یا یہ یا جو ہے نا، یا اردو کی ہوا کہیں، یا پھر یا رشید، رشید لکھ دیں، اور آگے لکھا ہوا ہے، ہاں پڑھتے جائیں آپ، اس نے یعنی رشید نے قرآن پڑھا۔ چلیں آگے، یا رشید نے ہوا یا القرآن قرئ۔ صحیح، ہوا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ پڑھا گیا، اسے پڑھا گیا، یا پھر قرآن کو پڑھا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے ترجمہ، یہ پہلے والا تو صحیح ہو گیا آپ کا۔ آگے میں نے بھی کر لی ساری۔ ہاں، تو ایک آپ پڑھ دیں مثال، اگلی والی آپ پڑھیں مثال، انہوں نے پہلی پڑھ دی، ایک آپ پڑھیں، ایک علی پڑھے گا، ایک اس طرح چلتے جاتے ہیں۔ اب آپ پڑھ دیں اگلی۔ قرأ رشید القرآن، پڑھا رشید نے قرآن، قرئ القرآن، قرآن پڑھا گیا۔ اب رک جائیں ذرا، آپ نے کیا لکھا؟ ان دونوں نے قرآن کو کتاب کو پڑھا؟ یہ دوسرا اچھا، آپ نے عربی میں رشید نے قرآن پڑھا، قرآن کو پڑھا گیا، بالکل ٹھیک ہے، قرئ القرآن۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی نوٹ کریں، جب فعل معروف تھا تو قرآن کو زبر آ رہی تھی کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، اور جب فعل مجہول ہے، قرئ فعل ہے، تو القرآن کو کیا آئی؟ پیش آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ نائب الفاعل کو کیا آتی ہے؟ پیش آتی ہے۔ یہ قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، قرئ القرآن۔ چلیں بھائی علی آپ پڑھ لیں اگلا۔ ہاں ہاں، قرأ ہو گیا، دیکھا آپ نے، دو فعل ہو گئے، کیونکہ یہ قاعدہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب فاعل پہلے آ جائے تو مبتدا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ مطلب شروع میں اسم آ گیا تو وہ جملہ اسمیہ کی طرف چلا جائے گا جملہ۔ اور اب اس کے بعد جو ہے وہ قرأ فعل جو ہے وہ برابر برابر رہتا ہے جب کیا ہو؟ فاعل بعد پہلے آ جائے، فعل بعد میں ہوگا تو پھر اس کو فاعل کے مطابق ہونا پڑے گا، اسی لیے قرأ نہیں لکھا، قرأ تثنیہ کا صیغہ لکھا ہے۔ ان دو مردوں نے کتاب کو پڑھا، یا پھر رجلان قرأ کتابا، یعنی دو مردوں نے کتاب کو پڑھا، وہی بات ہے، ہما کا بھی معنی وہی ہے اس کا بھی۔ آگے چلیں، ان دو مردوں کو طلب کیا گیا یعنی بلایا گیا۔ آپ نے کیا لکھا ہے؟ ان دونوں نے کتاب کو پڑھا، ان دونوں کو بلایا گیا، بالکل ٹھیک، ان دونوں کو بلایا گیا۔ یا رجلان طلبا، دو مردوں کو بلایا گیا، بالکل صحیح ہے، یہ طلبا ہو گیا، طلبا نہیں ہوگا، اگر طلبا کہیں گے تو ان دونوں مردوں نے بلایا، ترجمہ ہو جائے گا طلبا، فعیلہ کا وزن آ گیا نا، ماضی مجہول کا وزن ہے، شاباش۔ اب اگلا آپ پڑھیں حضرت۔ ہما یا ہم؟ یہ تو پڑھ چکے ہیں ہما، یہ بھی پڑھا ہے، ہاں۔ قرأ القرآن کیا مطلب؟ ہاں، قرآن پڑھا، ان سب مردوں نے قرآن پڑھا، ہم قرأ القرآن۔ ہاں، طلبو کیا مطلب ہوا؟ ان سب مردوں کو طلب کیا گیا، بالکل ٹھیک۔ اب آپ کی باری پڑھیں۔ ہیا یا بنتم کتبت مکتوبن، اس نے یا اس لڑکی نے، نہیں، یا تو یہ ترجمہ کریں اس نے، کتب تو نہیں، کتبت ہوگا، کتبت، ہاں غلط ہے۔ اچھا دیکھیں کیا ہے، ہیا کہتے ہیں اس ایک، نہیں، یا تو ہیا کا ترجمہ پہلے پڑھیں، اس ایک عورت نے یا اس ایک لڑکی نے، اس نے خط لکھا۔ اب بنتم کا جب ترجمہ کریں گے تو اس ایک لڑکی نہیں بولیں گے، صرف یہ بولیں گے لڑکی، ایک لڑکی نے خط لکھا، ایک لڑکی نکرہ ہے نا، کوئی ایک یا ایک، کوئی ایک لڑکی نے خط لکھا، پھر اس کا ترجمہ ختم ہو جائے گا۔ جب ہیا ہوگی تو اس ایک عورت کا ترجمہ ہوگا۔ اگر آپ بنتن کے ساتھ پڑھو گے کتاب میں جیسے لکھا ہوا ہے تو لڑکی نے خط لکھا، ایک لڑکی، کسی بھی ایک لڑکی نے خط لکھا۔ اب آگے ہیا یا بنتن طلبت، ہاں، اس ایک لڑکی کو بلایا گیا، ہاں، یا ایک لڑکی کو بلایا گیا۔ اور جب ہیا کا ترجمہ کریں نا تو میں نے کیا بتایا تھا؟ اس ایک عورت کو بلایا گیا تھا، کیونکہ مرد اور عورت چلا گئے تھے نا، یا کوئی بھی مؤنث چیز ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ جب بنتن کہیں تو لڑکی کو بلایا گیا۔ آگے چلیں، ہاں آپ کی باری ہے، پڑھیں۔ ہما یا بنتانی کتبتا مکتوبین، ہاں، ان دونوں لڑکیوں نے یا دونوں لڑکیوں نے لکھا خطوں کو، کتنے خطوں کو؟ 2 خطوں کو۔ ہاں، تو آپ یوں کہیں گی ان دونوں لڑکیوں نے
ان دونوں عورتوں نے یا دو لڑکیوں نے لکھے دو خط. صحیح ہے, دو خط لکھے. صحیح ہے, صحیح بولا آپ نے. آگے چلیں. ہما یا بنتانی طلبتا. ہاں وہ ان دونوں لڑکیوں نے یا دونوں لڑکیاں طلب کی گئی. صحیح, ان دونوں عورتوں کو طلب کیا گیا یا ان دونوں لڑکیوں کو بلایا گیا. طلب کی گئی یعنی بلایا گیا, تو یہ زیادہ واضح الفاظ ہے. اگر ہم یہ اب جیسے یہ جو جملہ ہے ہما طلبتا, یہ جملہ اسمیہ ہے. ہاں ٹھیک, اگر میں اس کو جملہ فعلیہ کرنا چاہوں کہ مطلب فعل پہلے آ جائے تو طلبت ہما نہیں, پھر صرف طلبتا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ طلبتا. طلبتا کے اندر ہی ترجمہ ہے نا, الف تسنیہ نہیں ہے, بلایا گیا ان دو عورتوں کو, تو اس میں یہ ہو جائے گا. پھر ہما لگانے کی ضرورت نہیں. اچھا, لیکن ہم نے جو کہا کہ جملہ فعلیہ میں واحد ہوتا ہے, واحد مذکر یا واحد مؤنث, تو پھر یہ وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ اس میں ظاہر. اس میں ظاہر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ بنات. اب آپ کریں بنتانی کو کریں آگے, آپ بولیں. بنتانی طلبتا. نہیں, یہ تو ہو گیا نا. اب پہلے فعل کو کریں. طلبت بنتانی. شاباش, ہاں یہ ہوا نا طلبت بنتانی. اس میں یہ ہوتا ہے چکر. اچھا, یہ اس میں ظاہر ہے. بنت, رجل, کتاب, خراسہ, یعنی جتنے بھی چیزوں کے نام ہیں جو ضمیریں نہیں ہیں, کیونکہ ضمیر تو طلبتا میں خود آٹومیٹکلی موجود ہے, تو الگ سے طلبت ہما کہنے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو قاعدہ لگتا تھا جو آپ نے سوال کیا ہے, تو یہ قاعدہ لگتا ہے اس میں ظاہر کے اندر. کس میں؟ جیسے رجل ہے, بنت ہے, تو اب ہم کیا کریں گے؟ طلبت بنتانی. لیکن یوں نہیں کہیں گے کہ طلبت ہما, بس پھر ہم یہی کہیں گے طلبتا, بلایا گیا ان دو عورتوں کو. اس کے اندر ہی وہ دو عورتوں اور یہ سارا ترجمہ موجود ہے. اس کے اندر نائب الفاعل الف تسنیہ بن جائے گا, جو میں نے آپ کو پورا ایک ڈیٹیل میں بتایا. تو یہ اس طریقے سے ہوگا. اب آگے چلیں. ہاں, مکاتیبہ, ان سب عورتوں یا لڑکیوں نے بہت سے خط لکھے. صحیح, خطوط لکھے, بہت سے خط لکھے. آگے. اننا طلبنا, ان سب لڑکیوں اور عورتوں کو طلب کیا گیا. ان سب عورتوں کو طلب کیا گیا یا پھر بہت سی لڑکیوں کو بلایا گیا یا طلب کیا گیا. ہننا کا معنی ہے کہ عورتیں لیں گے, اور بنتانی کا لیں گے. جب ہننا کہیں گے تو وہ ان سب عورتوں کو بلایا گیا کہیں گے, اور اگر بنات لکھا ہوا تو بس صرف لڑکیوں کو, بہت سی لڑکیوں کو بلایا گیا, پھر یوں کہیں گے. میں نے کہیں عورتوں کا لکھا, کہیں لڑکیوں کا لکھا. جب ضمیر کے ساتھ اس طرح بولو, ورنہ اس طرح جو طریقہ کار سے ہم چل رہے ہیں نا, تاکہ آپ کے ذہن میں ایک ہی ترتیب, ایک ہی ترجمہ اسی ٹائپ کا بیٹھا ہے. وہ تو صحیح ہے جو آپ بول رہے ہیں, اس طرح بھی صحیح ہے. چلے بھائی, شیخ صابری. کیا مطلب ہوا؟ اچھا, طوفان یہاں کیا بن رہا ہے؟ یہاں پر فعل فاعل مفعول کہاں ہے؟ اچھا, اور فاعل کہاں گیا؟ کہاں ہے فاعل؟ لفظ بتائیں کون سا فاعل ہے؟ انتا تو نہیں لکھا میں. انتا تو یہ تو شروع میں آ گیا حضرت. انتا فاعل کیسے ہو سکتا ہے؟ انتا تو ابتدائی کلام میں آ گیا. ہمیشہ فاعل کس کے بعد آتا ہے؟ کیا قاعدہ پڑھا تھا ہم نے؟ فعل کے بعد جو کہلائے گا تو وہ فاعل کہلائے گا. اگر فاعل فعل سے پہلے گیا تو وہ مبتدا کہلائے گا. تو یہ تو مبتدا ہے انتا. بتاؤ بھائی علی, آپ کیا جواب ہے؟ فاعل کا عقلتا تو فعل ہے. فعل نہیں, عقلتا کھایا تم نے. عقلتا فعل اور فاعل دونوں ہیں, یہ جواب ہے. کیونکہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ عقلا کے بعد جو ضمیریں آتی ہیں وہ فاعل بنتی ہیں. عقل اس کے اندر فعل ہو گیا, اور تا ضمیر فاعل ہے. کیا ضمیر فاعل ہے؟ یہ جو تا ضمیر ہے یہ خود فاعل ہے. تو عقلتا تفاحا, کھایا تم نے, کیونکہ فعل بفاعل ہو گئے. فعل بفاعل یعنی فعل اپنے فاعل کے ساتھ اس کے اندر موجود ہے. ہاں, کیونکہ ابتدائی کلام میں آ گیا. چلے آگے. ہاں, انت بعثت الی لاہور, ہاں یعنی تم کو لاہور بھیجا گیا. تو اب یہاں کیا ہے بتائیں, یہاں کی ترکیب کریں. انتا کیا, تمہیں لاہور بھیجا گیا, تم نے صحیح. اب آپ بتائیں یہاں ترکیب کیسے ہوگی؟ انتا کیا ہے یہاں؟ مبتدا ہے. شاباش, وہ تو اتفاق ہو گیا نا, جب شروع کلام میں آئے گا مبتدا ہوگا. اب آگے بعثت فعل اور فاعل ہے. بعثا فعل کے اندر فاعل نکلتا کب ہے؟ فعل مجہول کی نسبت فاعل کی طرف تھوڑی ہوتی ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ بعثا فعل ماضی مجہول ہے, اور تا ضمیر کیا کہلائے گی؟ کون بتائے گا؟ مفعول ہے نا. لیکن میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی, اس کو مفعول نہیں کہتے ہیں فعل مجہول میں. یہ ہوتا تو مفعول ہے, نائب الفاعل, نائب مفعول میں نائب الفاعل. تو آپ یوں کہیں گے بعثا, بعثتا میں بعثا, کیونکہ اصل میں بعثا ہی ہے. وہ گرامر, وہ مطلب زبان کے تقاضے کی وجہ سے بعثتا کر دیا, ورنہ اصل میں یوں تھا بعثا تھا, یوں ہی تھا وہ. تو بعثا فعل ہو گیا, اور اس میں تا ضمیر کیا ہے؟ نائب الفاعل. یوں کہیں گے ہم, نائب الفاعل ہے. یہ فرق ہے.
پھر فعل اپنے نائب الفاعل اور یہ جار مجرور ہے، اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور پھر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر بن گیا انتا مبتدا کی، پھر انتا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. وہ علیہ کی بھی یہی ترکیب ہے، اس میں فعل فاعل مفعول مل کے خبر بنے گا، یہاں پہ فعل اپنے نائب الفاعل اور مجرور سے مل کے جار مجرور سے مل کر کیا بن رہا ہے، متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوگا. چل، اور اس کے بعد یہ جملہ فعلیہ خبر بنے گی اور انتا مبتدا ہوگا، پھر مبتدا خبر ان کا جملہ اسمیہ ہو جائے گا. آگے پڑھیں. انتما اکلتما رمانن، ہاں، تم دونوں نے سیب کھایا. رمان، رمانن انار. ہاں، تم دونوں نے کیا کھایا؟ تم دونوں نے انار کھایا. ہاں، انتما بعثتما الی کراچی، ہاں، تم دونوں کو کراچی کی جانب بھیجا گیا. ہاں. انتما مبتدا ہو گیا، اکلتما رمانن جملہ فعلیہ ہوگا، خبر ہو گیا. اچھا، اکلتما میں فاعل کہاں ہے؟ اکلتما، ہاں، تم یہ اکلتما میں ہی ہے. کیا ہے بولیں؟ اکلتو اور تما. ہم یوں کہیں گے اس میں اکلتما میں اکلا تو فعل ہو گیا، صحیح ہے. کیونکہ اصل فعل تو ہے ہی اکلا نا، اکلا ہو گیا، اور اس کے اندر تما ضمیر جو ہے نا، تما کے اندر جو الف تثنیہ وہ فاعل ہے. اچھا، الف تثنیہ فاعل ہے، بس اتنا بول دیں گے. یا آسان لفظوں میں ابھی آپ ابتدا نہیں بولتے ہیں، تما فاعل ہے. کیا ہے؟ تما فاعل. بس عقل فعل ہو گیا، تما فاعل. صحیح ہے. اس کے بعد رمانن مفعول ہے، پھر فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہوا، پھر یہ کیا بن گیا؟ خبر بن گیا، جملہ فعلیہ خبر ہے، اور انتما مبتدا، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر. اب یہاں ہے انتما بعثتما. آپ کی باری ہے، آپ کی باری تھی نا. ہاں، کس کی؟ میں پڑھا تھا. آپ پڑھ رہے تھے نا. ہاں. نہیں، انتما بعثتما کی بھی آپ ترکیب بتائیں. انتما، جی، انتما مبتدا، ہاں، بعثتما فعل، فعل مجهول، فعل ماضی مجهول، فعل ماضی مجهول پورا بولیں، فعل ماضی مجهول، اور صیغہ بھی بتا دیں. بعثتما صیغہ تثنیہ. ہاں. صیغہ تثنیہ، کیا کہتے ہیں، صیغہ تثنیہ نہیں، یہ ہے مذکر غائب. غائب نہیں، یہ حاضر. اچھا، بعثتما کو آپ کہہ رہے ہیں صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. انہوں نے کہا صابری صاحب نے بعثتما صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، دونوں صحیح، کیونکہ تما ضمیر دونوں کے لیے نہیں ہے، لیکن ہوگا حاضر، غائب نہیں ہوگا. تو ابھی جو ہے مثال کے طور پر مردوں کو فرض کر لیتے ہیں کہ ابھی تم تو مردوں کو کراچی بھیجا گیا، تو یوں کہتے ہیں کہ صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. صحیح ہے. یہ تو بعثا فعل ہے، اس طریقے سے ترکیب کی جاتی ہے، بعثا فعل ماضی مجهول، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. اس طرح آپ کو صیغے کی بھی پریکٹس ہوگی. تھوڑا اٹکے نا آپ دیکھیں بیچ میں پوچھنے سے، تو بیچ کے بھی صیغے فوراً پک کرنا چاہیے، تب اسی سے تو ترجمہ آئے گا آپ کو کہ تثنیہ کی بات ہے، مذکر کی بات ہے، حاضر کی بات ہے، غائب کی بات ہے، اسی کی بنیاد پہ آپ ترجمہ کریں گے. اور پھر بعثتما کے اندر جو الف تثنیہ ہے وہ کیا ہو گیا؟ تما کیا ہے؟ فاعل بن گیا. الی کراچی چھی جار مجرور ہے، پھر فعل اپنے فاعل نہیں نائب الفاعل ہے، پھر فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر جار مجرور کو متعلق کہتے ہیں. میں نے بتایا تھا نا جو ایکسٹرا چیزیں متعلقات جملہ، تو فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبر بنا. ہاں، ہو کر خبر بنا. پھر اور مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا. اب آپ پڑھیے بھائی، آپ کی باری، اگلا پڑھیں. انتم اکلتم بطیخا، کھایا تم سب مردوں نے تربوز کو. انتم بعثتم الی مکہ، تم سب مردوں کو بھیجا گیا مکے کی طرف. مردوں کا لفظ لگانا ہے تاکہ مذکر کی بات ہے. اچھا، اب آپ فعل بتائیں ذرا صیغہ. اس میں عقل فعل ہے اور پورا بولیں. عقلا کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی مجرور. نہیں، مجہول تھوڑی ہے. سوچیں آپ کیا ہے، بتائیے. عقلا کون سا فعل ہے؟ انتم. ہاں ماضی ہے نا. ہاں، ماضی تو ہے، لیکن آگے بولیں. فعل ماضی مجرور. مجرور کہاں سے ہو گیا فعل؟ معروف. ہاں، معروف فعل کبھی مجرور ہوتا ہی نہیں. ہاں، معروف ہے. ہاں، اور آگے تم جو ہے وہ فاعل ہے. ہاں، تم ضمیر فاعل ہے. تم ضمیر فاعل ہے. اچھا، صیغہ بھی بتا دیں نا. عقل تم میں، عقل تم کے عقل فعل ماضی معروف صیغہ بول دیں. صیغہ جمع مذکر حاضر. صحیح. اور فاعل کیا ہے اس میں؟ فاعل تم ضمیر فاعل. ہاں، اور آگے بتائیں، اگلا بولیں. بطیخن. بطیخن مفعول ہوگا. ہاں، آگے والا سینٹینس پڑھوں. ہاں، پورا بولیں، مطلب ملائیں فعل اپنے فاعل اور مفعول. نہیں، یوں نہیں کہیں گی آپ، یوں نہیں کہیں گی. رک جا. دیکھیں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا. ہاں،
فیل جو ہے اپنے فائل کے ہاں، ساتھ مل کر، صرف فائل نہیں، سب کو ملا فائل اور فیل. مبتدا کے ساتھ مل کر، فائل اور مفعول کے ساتھ ہاں. مل کر خبر بنا. جملہ فعلیہ ہو کر، یہ بھی پورا بولنا پڑے گا. جملہ فعلیہ ہو کر، ہاں جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنا، اور خبر اپنے مبتدا انتم سے مل کر جملہ اسمیہ. نہیں، یوں نہیں کہیں گے آپ. خبر اپنے مبتدا سے نہیں، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو، کیونکہ مبتدا اصل ہوتا ہے. صحیح. صحیح ہے نا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. اب آگے آ جائیں. ہاں آپ اچھا اگلی مثال پڑھ لیں آپ، اگلی اپنی. انتم بعثتم الی مکہ، انتم وہی مبتدا ہوگا، بعث جو ہے وہ پورا فعل بتائیں، پوری ڈیٹیل بتائیں، فعل ماضی پورا. بعث جو ہے، بعثہ جو ہے وہ فعل ہے، اور تم اس میں ضمیر نائب الفاعل ہوگا. نہیں، جب میں کہوں نا پورا فعل بتائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری فعل کی ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے. فعل ماضی مجہول، پھر آگے صیغہ بھی بتانا ہوتا ہے. فعل ماضی محجول، ہاں، صیغہ. صیغہ واحد، جمع مذکر حاضر. اچھا کون سا ہے؟ بوئس تم پڑھ دیں آپ. ہاں بعث ہاں، صیغہ جمع دوبارہ بولیں. جمع مذکر حاضر. ہاں صحیح ہے. اب اس کے بعد آگے آئیں. اب اس کی اب یہ تو ہو گیا فعل. اب اس کے بعد تم ضمیر کی وضاحت کریں کیا ہے. تم ضمیر جو ہے نائب الفاعل، نائب ہاں. الفاعل. ہاں اور آگے آئیں. صیغہ اب اس میں صیغہ نہیں بولتے ہیں، بس وہ فعل کا صیغہ آ گیا، ختم ہو گیا. تم ضمیر، ہاں نائب الفاعل. آگے الا مکہ جار مجرور، جار مجرور کو، اور اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جملے میں کیا کہیں گے اس کو، ایکسٹرا جو ورڈ ہوتے ہیں اس میں آئے گا. ہاں تو آپ یوں کہیں گی اس کو کہ الا حرف جار مکہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے بعثہ فعل کے لیے. اب یوں یاد کر لیں بس آپ، جار مجرور مل کر کیا ہو گئے؟ متعلق ہو جاتے ہیں. متعلق ہوئے کس کے لیے؟ بعثہ فعل کے لیے. بعثہ فعل کے لیے اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، مل گئے. صحیح ہے. اب اس کے بعد آپ آگے آئیں. اب اگلی ترکیب کریں. اب آپ نے صرف چیزوں کے نام بتانے ہیں، اس کو ملا کر خبر بنا دینا ہے. بولیں بعثہ فعل اپنے تم ضمیر، اپنے نائب الفاعل. ادھوری بات نہیں، رک جائیں دیکھیں. تم یہ بعثہ فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر نہیں کہنا، بعثہ فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر، متعلق سے مل کر خبر بنا، جملہ فعلیہ ہو کر، جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنا، اور خبر اور مبتدا انتما، مبتدا انتما اپنی خبر کے ساتھ. انتما کا انتم ہے، انتم ہے نا. ہاں انتم خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہوا. اب آپ جو ہے نا ریکارڈنگ کے اندر ذرا صحیح سے یاد رکھیے گا. صحیح ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ترکیب کا بولا اس طرح کر کے آنی ہے. اب اس کے بعد اگلی آپ کی بار یہ پڑھیں بھائی. ہاں یہ مبتدا ہو گیا. پہلے تو ترجمہ کر دو نا، پہلے عبارت پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد معنی ہوتے ہیں، ترکیب ہوتی ہے. الترکیب تحت المعنی، معنی جتنے اچھے سمجھ میں آئیں گے نا اتنی ترکیب آپ کو چلے گی. کون کیا بن رہا ہے؟ انتی طلبت العلم، تم ایک عورت علم طلب کیا. ہاں حاصل کیا ہے. صحیح. انتی تو یہ مبتدا بن گیا. ہاں طلبتی میں جب ضمیر آئے تو اس میں لڑکی وغیرہ کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کہیں گے تم ایک عورت. اور عورت سے بھی مراد میں نے کیا بتایا؟ کوئی بھی مذکر چیز ہے، مؤنث چیز. ٹھیک ہے. لیکن یوں یہاں کیونکہ علم کا حاصل کرنا ہے انسان کے ساتھ خاص، تو مطلب وہی مراد ہے، مؤنث مراد ہے. یہاں میں نے بتایا نا یعنی مرد سے مراد مذکر اور عورت سے مراد کیا ہے؟ مؤنث. ٹھیک. تو یہ ہم یہ رکھ کے اسی قاعدے پہ چلیں گے جس طرح ہم گردان میں ترجمہ کرتے ہیں. چلیں آگے تاکہ سب کا ایک جیسا رہے. انتی آگے مبتدا ہو گیا اور طلبتی میں فعل اور فاعل دونوں. کیونکہ اس میں پوشیدہ ہے نا فاعل. کہاں پوشیدہ ہے؟ آپ نے بتایا پوشیدہ ہوگا. پوشیدہ ہوگا لیکن ہر چیزے میں تھوڑی کہا تھا. ہر چیزے کی ڈیٹیل بتائیے بھائی. اس کے لیے بتایا کہ یہ تالیس کی نہیں ہے. یہ اتنا بتایا تو فائل کہاں ہے بھائی؟ تلقی میں طلبہ تو فیل ہو گیا، اور یہ تی ضمیر خود فائل ہے جو ظاہر دکھ رہی ہے ضمیر. وہ تو طلبہ یا طلبہ کے اندر ہوا ضمیر ہیا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. طلبت یا طلبت کے اندر ہیا ضمیر ہوتی ہے. طلبہ میں ہوا اور طلبت میں ہیا، اس طرح ہوتا ہے. تو انتی مبتدا ہو گیا، ضمیر مبتدا ہو گئی. اور اس کا نام بھی بتائیں پورا. ضمیر مرفوع منفصل کیا نام پڑا تھا نا؟ جدا ہو کر استعمال ہونے والی. تو یہ ساری پریکٹس، سارے قواعد آپ کے خود ہی نچوڑ اس کا آتا جا رہا ہے آپ کے پاس. انتی ضمیر مرفوع منفصل، صیغہ واحد مؤنث حاضر. کیا کہیں گے؟ مؤنث حاضر ہے. اب آ گیا مبتدا، یہ ہو گیا مبتدا، علم مفعول ہو گیا.
اب آگے تو بولو طلبہ فعل ماضی پورا بولے طلبہ فعل ماضی طلبتی جو ہے یہ فعل پورا کیا ہے فعل ماضی معلوم فعل ماضی معروف ہو گیا اور آگے صیغہ تیگا واحد مؤنث فاعل شاباش اب آگے بولو اب اس میں فاعل کیا ہے تی ضمیر اس کا فاعل اور آگے العلم مفعول ہو گیا ہاں اب اس کے بعد پورا ملاؤ فعل اپنے پورا بولو فاعل اور مفعول سے مل کر خبر بنا کیا بنے گا کیا جملہ جملہ فعلیہ سب سے پہلے جملہ فعلیہ بنتا ہے پھر آگے جملہ فعلیہ ہو کر جملہ فعلیہ ہو کر انتا کے لیے خبر بنا انتی کے لیے انتی کی خبر ضمیر کے لیے خبر بنا پھر آگے مبتدا اپنی خبر بولو ملاؤ خبر بنانے کا جملہ اس میں ہوا ہاں اب آگے آ جاؤ صحیح ہے انتی بعثتی الی المدرسۃ ہاں بولیں انتی ضمیر کا نام بتاؤ انتی مرفوع منصوب ضمیر ضمائر مرفوع منصوب بعثتی صیغہ مؤنث حاضر مجرور کی الی مضاف الیہ ہے مضاف مضمون کہاں سے ہو گیا جان مجرور ہو گیا دوبارہ بولو بعثتی بولیں فعل ماضی فعل ماضی ہاں مجرور ہاں آگے صیغہ صیغہ یہ صیغہ صیغہ واحد مؤنث حاضر وہی ہے بعثتی بولیں یا بعثتی بولیں صیغہ تو ایک ہی ہے عورت کی بات ہو رہی ہے معروف مجرور کا فرق ہے ہاں صیغہ واحد مؤنث حاضر آگے تی ضمیر اس کا نام بدل دو فعل مجرور کا نائب الفاعل اب آ گیا شاباش جار مجرور ہو گیا پھر جار مجرور مل کر کیا ہو گیا متعلق ہو گئے بوئسا فعل کے لیے یا بوئستی فعل کے لیے بولتے ہیں اصل میں تو بوئستی میں بھی بوئسا ہی فعل تو بوئسا فعل کے لیے بوئستی فعل کے لیے کہتے ہیں ایک ہی بات ہے آگے اب فعل اپنے نائب الفاعل اور جار مجرور متعلق جار مجرور کو متعلق کہتے ہیں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پوری وہی ترکیب ہے اب تو جو پہلے ہوگا انتی کے لیے خبر بنا اور انتی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں ہو اب یہ ہوئی نا نکلی نا آواز تیز تھوڑی گاڑی تھوڑی سی دھکا مطلب چل گئی ہے اسٹارٹ ہو گئی ہے تھوڑی اب اسپیڈ پکڑ دی ہے گاڑی اس طریقے سے اگر آپ بار بار ان سارے کے سارے 15 جملوں کی پریکٹس گھر پہ بھی کر کے آؤ حالانکہ یہ مجھے نہیں کروانا چاہیے تھا لیکن پہلی مرتبہ آپ کر رہے ہیں آئندہ مجھے نہیں کرانا پڑے یہ ساری بار رٹے مار کے پریکٹس کر کے 15 مثالوں کو بول کر آپ آئیں اسی طرح جو بتائیں تو ایسے ماہر ہو جائیں گے انشاءاللہ صیغے پہچاننا کرنا پھر آپ ترجمہ قرآن پڑھیں دیکھیں آپ کو کیسے سمجھ آئے گا انشاءاللہ تو آپ کو باقاعدہ ترجمہ سمجھ میں آئے گا کہ کیا کیسے جاتا ہے ترجمہ یہ ساری چیزیں جی حضرت اب آپ کی باری ہے پڑھیے اگلا 12واں نہیں انتما ہاں یہ والا انتما طلبتم العلم ہاں طلبتم العلم علم حاصل کیا تم دو آدمی بنے انتما آپ نے اصل میں انتما کے اندر جو ہے آپ نے آدمی کیا ہے انہوں نے عبدالوہاب آپ نے کیا ترجمہ کیا حضرت عورتوں کیوں خاص کیا آپ نے تو آپ نے یہ لکھنا تھا تم دو مردوں یا عورتوں نے مردوں یا دو عورتوں یا دو عورتوں نے علم ہاتھ سیکھا کیونکہ دونوں کے لیے آتا ہے اب آگے آ جائیں انتنا بشتنا نہیں حضرت نیچے کیوں جا رہے ہیں پہلے تو آپ اس کی ترکیب کر لیں انتما طلبتم العلم کی اب اس کی ترکیب کر لیں انتما میں سے ہاں ترکیب کریں انتما پورا ضمیر کا نام بتائیں انتما جو ہے تسمیہ نہیں ضمیر کا نام پہلے تو اس ضمیر کو کہتے کیا اس کا نام کیا بول لیں نا جس سے پوچھا وہ اچھا ضمیر مرفوع منفصل یا ضمائر مرفوع منفصلہ میں سے ایک ہے ضمائر مرفوع منفصل اس وقت کہیں گے جب بہت ساری ضمیر ہو تو ایک ہے تو ضمیر مرفوع منفصل کیا کہیں گے ہاں وہ ان کا نام ضمائر اس لیے لکھا ہوا تھا کہ بہت ساری تھی 14 سیکھے تھے یہاں تو ایک ہے اچھا حضرت اس میں سوال اگر میں کروں کہ اگر میں یہ انتما ہٹا بھی دوں تو بھی جملہ مکمل ہے ہاں نا تو جملہ فعلیہ ہو جائے گا طلبتم العلم بالکل جب آپ صحیح سمجھ گیا کہ اگر انتما ہٹا دو گے اور آپ کہو گے طلبتم العلم تم نے علم سیکھا تو وہی بات ہے تم دونوں نے علم سیکھا اس میں شامل ہے انتما شامل ہے یہ اصل میں آپ کو ضمیروں کا بھی استعمال یہ ساری چیزیں سکھانا چاہ رہے ہیں اور اس سے تھوڑا زور پیدا ہو جاتا ہے کہ حالانکہ طلبتما سے بات پوری ہے پھر بھی انتما لگا کر بولے تم ہی دونوں نے علم کو سیکھا تم دونوں نے سیکھا دوسرا سوال اگر ضمیر کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے لگا تو ضمیر جو ہے میں فعل کے بعد لگا سکتا ہوں جیسے طلبتما انتما یہ ابھی تو میں نے پہلے جواب دیا تھا آپ کو ایسا نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہم لگائیں اگر آپ نے یوں کہا بالفرض آپ نے کہا طلبتما انتما تو اس کو کہتے ہیں تاکید کر دیا
یعنی طلب تما میں جو تما ضمیر فاعل ہے نا اس کی ڈبل تاکید کر کے آپ نے انتما کو آگے ذکر کر دیا. ایسا ہوتا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ زور پیدا کرنا ہو. ٹھیک ہے, یہ زور پیدا نہیں کر رہا انتما طلبتما, اس سے بھی زور ہو رہا ہے, اس میں بھی زور ہو رہا ہے. اچھا دونوں طریقے سے زور ہو رہا ہے کیونکہ سمپل سینٹینس پوری بات ہو رہی ہے. طلب تم العلم, بات پوری ہو گئی. بات پوری ہو گئی. طلبتم العلم, تو جب بھی ڈبل لے کر آئیں گے جو بھی چیز تو کلام میں ڈبل زور پیدا ہوگا, تاکہ تو پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. اب آگے آ جائیں. انتما بعثتما الی البیت, انتما بعثتما الی البیت کیا مطلب ہوا؟ بھیجے گئے تم مرد یا عورت گھر کی طرف. ہاں, تم دونوں مرد یا عورت بھیجے گئے گھر کی طرف. آگے چلیں. تم دو مرد یا عورتوں کو گھر کی طرف بھیجا گیا. آگے ترکیب کر دیں حضرت. ترکیب کریں گے یا آج ان سے کروا دیں؟ چلیں آگے بڑھیں. آگے پڑھ. ہاں پڑھیں. انتن طلبتن العلم. ہاں, انتن طلبتن العلم. ترجمہ کریں. تم سب عورتوں نے علم سیکھا. ہاں, تم سب عورتوں نے علم سیکھا. ترکیب انتن ضمائر مرفوع منفصلہ. ہاں, ضمیر مرفوع, ضمیر مرفوع منفصلہ, منفصل کہیں گے. منفصل. ہاں, کیا بنا یہ؟ بنا کیا؟ یہ تو نام ابھی تک بتایا آپ نے. ترکیب جب ہوتی ہے تو پھر بتانا پڑتا ہے کہ کیا بنا. یہ انتن مبتدا ہے. بالکل صحیح بتایا, مرفوع منفصل. بالکل صحیح. اب آگے طلبتن طلبہ یہ فعل ہے. پورا بتایا نام. جی, فعل صیغہ سب آیا. جی, فعل ماضی معروف, صیغہ واحد. اب واحد نہیں کہنا, اب تو آپ اس کو پورا دیکھ کر رہے ہیں. طلب سننا صحیح. صیغہ جمع مؤنث. حاضر. صحیح, حاضر. صیغہ جمع مؤنث حاضر. آگے تنہ جو ہے یہ فاعل. تنہ ضمیر فاعل. ضمیر فاعل. العلم مفعول. مفعول اپنے فعل کیوں الٹا نہیں جا رہا. اچھا صحیح. فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بنا, اور جملہ فعلیہ ہو کے اپنے مبتدا کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہوا. یوں آپ کہیں گے کہ جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنا. خبر سیدھا پہلے خبر بتا دو, پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوگا. اب اگلی والی کی ترجمہ. انتن بعثتن الی المستشفى. ان سب عورتوں کو ہاسپٹل بھیجا گیا. کیا یہ صحیح ہے ترجمہ؟ ان سب عورتوں کو بھیجا گیا ہاسپٹل. نہیں, تم سب عورتوں کو بھیجا گیا ہاسپٹل. انتن مبتدا ضمیر مرفوع منفصل. بعثتن بعث فعل مجهول ماضی مجهول. صیغہ جمع مؤنث حاضر. تن نائب الفاعل. ضمیر نائب الفاعل. الى حرف جار. المستشفى مجرور. جار مجرور مل کے متعلق ہوا. متعلق ہوئے. فعل اپنے ضمیر فعل کے لیے فعل کے لیے. فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو کے خبر بنا, اور خبر بن کے خبر بن گیا, ختم. مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ. ماشاءاللہ, صحیح ہے. چلیں اب آپ پڑھ لیں آگے. انا شربت ماء. میں ایک مرد یا عورت نے پیا پانی کو. ہاں, پورا کر لیں آپ. لکھ دیں میں نے, یعنی مرد یا عورت نے پیا پانی کو. پانی پیا. ہاں, آگے. انا ضمیر مرفوع متصلہ ہو کر. متصلہ نہیں ہے, منفصلہ ہے. یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے, منفصل جدا ہے. کتابہ, کتابہما, کتابہم, وہ والی ضمیر جو تھی متصل تھی. آگے. مبتدا بنا اور شریبا
فعل شریبہ فعل مذکر مؤنث واحد مستقل. دوبارہ بتائیں شریبہ کہاں ہے؟ یہ شریف تو ہے نا، تو شریبہ ہوا. شریبہ فعل ماضی، شریبہ فعل ماضی سیغہ مذکر مؤنث واحد مستقل. ماءن مفعول فاعل اپنے فعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ. نہیں فاعل اپنے فعل نہیں. اب آپ ہم نے جب یوں بول رہے ہوتے ہیں نا تو یوں بولتے ہیں فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر. طریقہ کار یہ ہوتا ہے بولنے کا. جملہ اس میں ہمیں مبتدا سے ملاتے ہیں اور اس میں فعل سے فاعل کو ملاتے ہیں آگے. جی تو فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بنا اور جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوا. ہاں. اور مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بنا. یہ آگے چلیے. پہلے انا بوئستو الا فعلی. انا وہی ضمیر مرفوع ہوگی اور مبتدا بنے گا. پورا نام بتائیں نا، ضمیر مرفوع منفصل بولنا ہے بار بار. اس میں ہمیں اکتانا نہیں ہے، یہ آپ کی پریکٹس کا مسئلہ ہے. اس کو تو جتنا آپ بولیں گے ڈبل 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 بولیں تو آپ کے لیے فائدہ ہے. ہاں اور بوئستو بوئسا فعل ماضی مجہول اور تو نائب الفاعل. صیغہ تو بتا دیں، فعل ماضی مجہول کے بعد صیغہ بولتے ہیں. صیغہ واحد، صیغہ مذکر و مؤنث واحد متکلم. الا دہلی جار مجرور ہو کر متعلق ہوا اور فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر. فاعل نہیں، نائب الفاعل. فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر. ہاں، نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنا اور مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ. یہ ہو گئی ترکیب. چلو بھائی علی اقرا یا علی. نحن شربنا لبنا. ہم دو یا بہت عورتوں یا مردوں نے دودھ پیا. صحیح، سب آگے اس میں. ہم دو یا دو سے زیادہ نے دودھ پیا. آگے نحن یہ ہوگا ضمیر مرفوع منفصلہ. شربنا شریبہ یہ ہو گیا فعل کون سا پورا بتائیں. یہ صیغہ پورا فعل بتائیں کیا ہے، کون سا فعل ہے. فعل کا نام تو بتائیں. فعل آگے فعل ماضی معروف معروف. شاباش. آگے شرب نا، یہ نا اس کا وہ ہو گیا نا ضمیر، جو بولتے ہیں نا نا ضمیر. ہاں نا ضمیر جمع متکلم فاعل. نا فاعل حضرت فاعل ہوگا کیونکہ آپ پہلے والا پڑھ رہے ہیں نا. یہ تو معروف ہے فعل. آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کوئی دوسری والی مثال پہلے نہیں، پہلے والی میں. ہاں پڑھیں. معروف فاعل تسنیہ و جمع. نہیں فاعل ہو گیا، نا ضمیر فاعل ہو گیا. آگے لبنن مفعول ہو گیا. ہاں آگے فعل فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ اور خبر بنا اپنے نحن مبتدا کے لیے. شاباش. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں ہو. شاباش. اب آگے اگلی والی مثال. بعثنا الی کلکتہ. نحن ہم دو عورتوں یا مردوں یا سب عورتوں یا مردوں کو کلکتہ بھیجا گیا. نحن یہ فعل ہو گیا. فعل ہو گیا. مبتدا. پورا نام بتاؤ. نانو کیا ہے؟ پورا بولو. ضمیر پوری. ضمیر مرفوع منفصل. ضمیر مرفوع منفصل. ضمیر مرفوع منفصل کیا ہو گیا؟ مبتدا. اب آگے چلو. بعثنا میں بعثا یہ فعل ہو گیا. فعل ماضی پورا بولے. فعل ماضی مجہول ہو گیا. ہاں. اور یہ نا کا نائب فاعل ہو گیا. نا ضمیر متکلم. ہاں صحیح ہے. نا ضمیر فاعل ہو گیا، نائب الفاعل ہو گیا. آگے الا. بعثنا یہ وہ صیغہ ابھی نہیں، یہ نہیں بتا. صیغہ پہلے نہیں بتایا. وہی سا تو پھر پورا بولو. فعل ماضی مجہول صیغہ تسنیہ و جمع. ہاں 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 مذکر و مؤنث. شاباش. آگے نا ضمیر کیا ہے؟ اب نا ضمیر کو دوبارہ ملا نائب لیں. الفاعل. ہاں اب آگے چلو. الا حرف جر. الہ مجر کلکتہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ہاں. اپنے فعل اور نائب الفاعل کے لیے. بس صرف فعل کے لیے. نائب الفاعل سے متعلق نہیں ہوتا. وہی سا فعل کے لیے جو الفاظ کہیں نا ویسے ہی بولنے آپ اپنی طرف سے. پھر فعل فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا اور خبر بنا اپنے نحن مبتدا کے لیے. ہاں. نحن مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہوا. یہ ہو گئی ترکیب. ضرور ان شاء اللہ. یہ عبداللہ بھائی بھی اور میں جیسی میرے پاس آتی ہے میں آپ کو بھی بھیجتا ہوں ان شاء اللہ. بے فکر ہوئی. اچھا یہ ہو گئی ترکیب. اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. یہ ایک مشق پوری ہوئی دیکھا آپ نے اور اس میں لگ گئے ہیں کوئی 34 منٹ. چلیے اب اگلی اس پر آ جائیں. اب اگلا کیا ہے؟ مشق نمبر 13 ہم اسی 14ویں سبق کی کریں گے. اس میں سوال اور جواب ہے. تو اس کا بھی طریقہ کار یہی رکھتے ہیں کہ ایک سوال جواب ایک پڑھے گا، پھر دوسرا پڑھے، پھر تیسرا. ایک ایک پوائنٹ پڑھتے ہیں. چلیں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رشید هل قرأت القرآن. ہاں اے رشید کیا تم نے قرآن پڑھا؟ نعم یا سیدی. سیدی. یا نعم یا سیدی.
جی ہاں جناب، قرأت جزءا منہ، میں نے ایک جز پڑھا اس میں سے، ایک حصہ پڑھا. تو حصے سے مراد یہاں پارا ہے، کیونکہ جو ہم کہتے ہیں نا پارا، تو اس کو بولتے ہیں الجز الاول. ہم لوگ نہیں بولتے پہلا پارا دوسرا پارا، الجز الثانی، الجز الثالث، الجز الرابع، اس طرح بولتے ہیں. تو پارا لکھ دیں. چل ترجمہ صحیح کیا آپ نے، جو وہ حصہ ہی ہے، جز کا مطلب ہوتا ہی حصہ ہے. صحیح. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہاں پر جزن کیا بن رہا ہے؟ آپ نے عبارت پڑھی ہے، جی حضرت. جزءن کیا بن رہا ہے یہاں؟ یہ نائب الفاعل. کس کا نائب الفاعل بن رہا ہے؟ یہ قرأت. تو قرأت فعل مجہول ہے جو اس کا نائب الفاعل آ رہا ہے، اور وہ بھی حالت نصبی میں آ رہا ہے. نہیں سمجھ، یہ مفعول بن رہا ہے. کس کا؟ یہ یہ قرأت میں فعل بھی ہے اور تو فاعل ہے. تو بس قرأ فعل کا نہیں، قرأت فعل کا مفعول بن گیا. اب یہاں ہے حل قرأت القرآن، یہاں پر اس مثال میں فاعل کا ہے. تا میں فاعل ہے. تا ضمیر فاعل ہے. قرأت کون سا صیغہ یہ؟ قرأت بتائیں. قرأت یہ حضرت یہ ہے فعلتا، یہ فعلتا سے نکلا ہے. قرأت نہیں، صیغہ کون سا ہے؟ حضرت یہ صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر. یہ بھی نا بات. اب اگلی مثال آپ پڑھ لیں بھائی. حل بارہا کہتے ہیں گزشتہ رات، گزشتہ رات بارہا. جیسے امس کہتے ہیں گزشتہ دن کو. چل جی پڑھ لیں آپ کی باری. موبائل پہ ہاں آپ کی باری. مکتوبہ الی ابی کا، کیا تم نے لکھا خط کو اپنے والد کی طرف؟ جواب نعم کتبت البارحۃ، ہاں میں نے لکھا کل رات کو. کل رات کو. اچھا اب آپ ذرا آپ سے کچھ سوالات ہم کر لیتے ہیں. یہ الا ابی کا میں ابھی کیا بن رہا ہے؟ ابھی جی آواز جی. الا ابی کا میں ابھی کیا بن رہا ہے؟ ابھی جو ہے وہ مجرور بن رہا ہے. مجرور بن رہا ہے نا. اچھا اور آگے کاف ضمیر کے لیے کیا بن رہا ہے؟ یہ ابھی کاف ضمیر کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مدافع بن رہا ہے. ہاں تو مضاف ہے کہ مضافل ہے؟ کیونکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ابھی کیا بن رہا ہے؟ مجرور ہے تو صحیح بتایا، مضاف بن رہا ہے. اور کاف ضمیر کیا ہے؟ کاف ضمیر مدافع بنے. تو مضاف الیہ کو زیر نہیں آتی؟ لیکن وہ ضمیر ہے نا تو مبنی ہے کیا اعراب. بالکل صحیح جواب دیا ہے. اچھا اب آپ بتائیں یہاں پر فعل کہاں ہے، فاعل کہاں ہے؟ حل کتبت المکتوبہ میں حل کتبہ جو ہے فعل ماضی ہے اور تا ضمیر ہوگی. جب فعل بتائیں نا تو پوری فعل ماضی سیدھا مذکر واحد. نہیں، مطلب ماضی کے بعد ایک لفظ چھوڑ دیا آپ نے. معروف ہے کہ مجہول ہے؟ یہ بولنا بہت اہم ہے. معروف تو پورا بتانا ہے. اور فاعل کہاں ہے اس کا؟ اور مفعول کہاں ہے؟ اس کا مفعول مکتوبہ جو ہے وہ مفعول. اور فاعل اسی میں پوشیدہ ہے نا. تا جو ہے ضمیر فاعل. تو یہ پوشیدہ نہیں ہے، یہ ضمیر تو ہمیں دکھ رہی ہے نا. یہ تا ضمیر جو ظاہر ہے یہی فاعل ہے. کے ساتھ ہی فاعل. ہاں تا ضمیر فاعل ہے جو دکھ رہی ہے. پوشیدہ ضمیر وہ ہوتی ہے جیسے کتبہ میں ہوا جو دکھ ہی نہیں رہی لیکن بول رہے ہیں کہ بھائی یہاں ہے اس طرح. اب اس کے بعد آگے ہیں نعم کتبت البارحۃ. اس کے اندر فعل فاعل مفعول کہاں ہے؟ کتبہ فعل ہے اور تو وہی ضمیر فاعل اور بارحہ مفعول. بارحہ مفعول ہے. دیکھیں مفعول ابھی یہ بات یاد رکھیں جو البارحۃ ہے یہ کس کا نام ہے؟ ٹائم کا نام ہے، وقت کا نام ہے. گزشتہ رات ایک زمانہ ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں نا اس کو بھی زبر آتی ہے عربی میں اور اس کو بولتے ہیں مفعول فیہ. کیا کہتے ہیں؟ لیکن ہم مفعول فیہ کہتے ہیں. فی ہی اس ایک مرد مفعول فیہ کہتے ہیں جو وقت کو دلالت کرے یا پھر جگہ کے اوپر دلالت کرے. یہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے. تو البارحۃ وہ مفعول نہیں ہے جس کو ہم نے پڑھا ہے. دیکھیں جیسے کیا تم نے مکتوب کو لکھا، خط کو لکھا؟ تو یہاں پر آگے مفعول کہیں آ رہا ہے؟ جی ہاں میں نے لکھا ہے. خط کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو یہاں پر مفعول بہ موجود نہیں ہے. میں نے بتایا کہ مفعول کو مفعول بہ کہتے ہیں جس پر کام واقع ہو. تو لکھا کس کو ہے؟ رات کو تو نہیں لکھا نا. تو رات تو ایک الگ ہے، وہ ٹائم کا نام ہے. اس کو بولتے ہیں ظرف کہتے ہیں یا مفعول فی کہتے ہیں. تو ظرف ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ظرف ہو گیا. اس کو ظرف بھی کہتے ہیں آسان لفظوں میں. ظرف ہے، ٹائم کا نام ہے. اچھا اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے لکھا تو اب آگے سے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ کیا لکھا. یہ بولا اس نے کیا لکھا؟ نہیں بتایا نا. تو اب کیسے کہیں گے آپ جی ہاں میں نے لکھا خط کو؟ تو وہ جو سوال ہے اسی کے اندر اشارہ موجود ہے. تو جیسے کہ سوال میں کیا تھا؟ کیا تم نے خط لکھا ہے اپنے ابو کو؟ تو اس نے ہاں میں نے لکھا ہے، یعنی خط کو لکھا ہے.
تو ایسا ہوتا ہے عربی میں اکثر کانٹیکس کو دیکھ کر، سوال کو دیکھ کر جواب کو شارٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس کو یوں کہا جاتا ہے عربی اصطلاح، یہ مطلب وہ علم کی اصطلاح میں، کہ بھائی یہ جو جواب ہے نا اس میں مفعول کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن قرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں مفعول پوشیدہ ہے. کیا بتا رہا ہے؟ قرینہ. اس کو کہتے ہیں قرینہ، جو کانٹیکس کو دیکھ کر اور ایک نتیجہ نکالا جا رہا ہوتا ہے، اشارہ مل رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قرینہ. ایک قرینہ بتا رہا ہے کہ جو ہے یہاں پر مفعول موجود ہے اور جو محذوف ہے. چلیں آگے. اب اگلے پر آ جائیں بھائی. علی اقرا. کیا مشکل لگ رہا ہے بھائی؟ بتا کیا ہوگا؟ سیکھیں گے تو آئے گا نا، پڑھیں تو صحیح. بتا طلعت الشمس. ہاں سورج کب طلوع ہوا؟ اب دیکھو کب بھی کیا ہے، ٹائم ہے نا، کب کس وقت، تو یہ ظرف ہے، چھوڑ دو ظرف بول کر. یہ ایسے سارے لفظ جو اسماء استفہام میں سے بھی جو کب، کس وقت، کہاں، یہ سب ظرف بنتے ہیں، مفعول اسی بنتے ہیں. تو یہ کیا بن گیا؟ سورج کب طلوع ہوا. ہاں تو ظرف ہو گیا یہ. اب آگے آؤ، یہ جملہ فعلیہ ہی بنے گا، ظرف پہلے بھی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. چلیں اسماء استفہام میں سے ظرف ہے، بس اسماء استفہام ہے اور ظرف بن رہا ہے. آگے طلعت الشمس. سو. ہاں یہ مبتدا ہو. سوچ کے ایسا نہیں کرو ورنہ ساری محنت کے بعد آپ نے پانی پھیر دیا. پھر تو طلعت الشمس. طلع اس کو یوں دیکھو، طلع فعل ماضی معروف. تو پھر آپ پھر جملہ اس میں مبتدا خبر بنا رہے ہو. فعل کبھی مبتدا بنتا ہے؟ فعل کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا. تو اب چلو آگے. طلعت. طلعتی یہ تا فائل ہو گئی. ہاں طلع فعل اور پھر تا ضمیر تو فاعل نہیں ہے نا، کیونکہ طلعت جو صیغہ واحد مؤنث غائب ہے اس میں تا علامت تانیث ہوتی ہے، اس کو اور اس کے اندر کیا نکلتا؟ فاعل پوشیدہ نکلتا ہے ضمیر. یہ پڑھایا تو بتایا تو تھا درس میں. طلعت طلعت کے اندر ہوتا ہے، طلع تا ہوتا نا تو پھر تا ضمیر بولتے ہیں آپ، لیکن طلعت ہے اور اس کو زیر اس لیے آ رہی ہے کہ آگے ال آ رہا ہے. تو ال کے پہلے اگر ساکن آئے تو وہ قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، اس کو زیر ملا کے پڑھتے ہیں، زیر لگا کے پڑھتے تھے. تو طلعت الشمس تھا، تو ابھی ہم اس کو پڑھیں گے طلعت الشمس. تو طلعت ابھی جب الگ پڑھو گے تو طلعت ہی پڑھو گے بتا. تو آپ کہو گے طلعت کے اندر طلع فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث حاضر کہاں سے ہو گیا بھائی؟ کیا ہو گیا؟ سارا یہ ہے نا، اصل میں یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ تی کیا ہے. نہیں یہ اس کو ابھی ذہن میں رکھو. طلعت طلعت آپ بتاؤ. فاعل یہ طلع تی نہیں ہے کہ طلوع ہوئی تو ایک عورت، یوں تھوڑی ہوگا. یہی بات طلعت ہی تھوڑی ہے. طلعت یعنی طلوع ہوئی وہ ایک مؤنث چیز، تو سورج مؤنث ہے یا وہ فاعل بن گئی. تو طلعت تھا تو آپ یوں کہو گے طلع فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، تا علامت تانیث کیا کہو گے؟ ہیا ضمیر اس کا فاعل پوشیدہ. اب یہاں پوشیدہ آپ نکالا، ہیا ضمیر اس کا فاعل پوشیدہ، بلکہ یہ اس وقت ہوگا جب آگے الشمس نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ تو اس طرح کہتے ہیں. اور اب آگے کیونکہ فاعل خود اس میں ظاہر ہے، اس میں ظاہر فاعل بن رہا ہے نا، چیزوں کے نام کو اس میں ظاہر کرتے ہیں. تو اب یہ ہوگا طلعت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے، تا علامت تانیث، اور الشمس اس کا فاعل. اب فاعل کیا ہے؟ ہاں الشمس اس کا فاعل. جب بھی دیکھو پیش دیے. تو کب طلوع ہوا سورج؟ تو کیا طلوع ہوا سورج؟ تو جو طلوع ہونے والا ہے، طلوع ہونے کا کام کرنے والا ہے، وہی تو فاعل ہوتا ہے. سورج تو ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں نے فعل لازم اور متعدی کا فرق پڑھایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ عبداللہ کو بتائیں کیا ہوتا ہے لازم اور کیا ہوتا ہے متعدی. فعل لازم کیا ہے، فعل متعدی کیا ہے؟ پتہ ہے تو بتائیں. جی. فعل لازم اسے کہتے ہیں کہ جو جس کو مفعول کی حاجت نہ ہو، ہاں، اور فعل متعدی وہ ہے جس کو مفعول کی حاجت ہو. صحیح. اب یہاں پر یہ فعل جو ہے طلع لازم ہے کہ متعدی ہے؟ کتبہ لازم ہے کہ متعدی ہے؟ قرأت لازم ہے کہ متعدی ہے؟ تینوں کے بارے میں جی. طلعت سب سوچیں، سب سے سوال ہے. طلعت جو ہے فعل لازم نہیں ہے، متعدی ہے. اور کتبتا، اچھا اس کی اب دلیل دے، جو بات کیا اس کی دلیل ہو. اس کی دلیل حضرت یہ ہے کہ جب تک یہ نہیں سمجھ میں آئے کہ کب طلوع ہوا کیا، تو جملہ مکمل نہیں ہوگا. مطلب اس کو یہ دلیل مطلب آپ کی جو ہے نا وہ بن نہیں پا رہی ہے. اچھا ہاں بھائی آپ بتائیں علی، لازم ہے متعدی اور دلیل کیا ہے؟ بھائی آپ بتا دیں فون پر. کون سے والے فعل کا پوچھ رہے ہیں؟ طلع کا پوچھ رہا ہوں میں. طلع متا طلعت الشمس. فعل لازم وہ فعل ہوگا نا کہ جس سے مفعول کی کوئی چاہت نہ ہو. اچھا تو کیسے پتہ لگ رہا ہے آپ کو مفعول کی چاہت نہیں ہے؟ بول کے بتائیں. طلع طلوع ہوا.
طلوع ہوا. ہاں تو دلیل دینا کہ کیسے, مطلب اس میں مفعول کی شاعت نہیں ہے کیا, کیسے نہیں ہے یہ بتائیں. آپ نے کس بنیاد پہ اس کو لازم کہا ہے, اس کی دلیل کیا آپ کے پاس؟ میں نے ایک آسان سا حل بتایا تھا, ایک وہ نہیں ہوتا ٹیسٹر ہوتا ہے, اس سے پتہ لگ جاتا کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو میں نے ایک ٹیسٹر کی طرح میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو اس کو چیک کرنے کے لیے. وہ کس کو یاد ہے؟ ریکارڈنگ اگر آپ نے توجہ سے سنی ہو. پہچان, ایک عام ابھی ابتدان پہچان کے لیے میں نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ کسی بھی فعل میں کسے یا کس کو کا سوال کر کے دیکھ لیا کرو. نہیں, میں نے کہا تھا کہ کسے یا کس کو کا سوال کر کے اس فعل کے ساتھ دیکھ لیا کرو تو پتہ لگ جائے گا. اگر کسے یا کس کو کا جواب مل رہا ہو آپ کو تو وہ متعدی ہوگا, اور نہیں مل رہا نا تو وہ لازم ہے. عام طور پر یہ ہوگا, ہمیشہ لگے نہیں لگے. تو یہ بات آپ اس ریکارڈنگ میں سے بھول گئے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کس کی توجہ تھی. اب یہاں پر طلع جو فعل ہے تو پہلے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں, ہم بولتے ہیں طلوع ہوا. تو کیا یہ سوال درست بن رہا ہے کہ کسے طلوع ہوا یا کس کو طلوع ہوا, یہ سوال بن رہا ہے؟ نہیں. یہی سوال جو میں نے لب بولے وہ بولنا ہے آپ نے. کسے طلوع ہوا یہ سوال بن رہا ہے, کس کو طلوع ہوا بن رہا ہے؟ نہیں بن رہا. تو جس میں یہ سوال نہ بنے وہ لازم ہوتا ہے, تو یہ فعل لازم ہے. اس کو مفعول کی چاہت ہی نہیں چاہیے نہیں اسے مفعول, لیکن دلیل بھی ہے, دلیل بھی تو آنی چاہیے. تو کل ہی ماننا کہ لازم ہے کہ مطابق کسی یا کس کو کا سوال نہیں بن رہا. اب دیکھیں اگلے فعل کو لے لیں, کتبہ. کتبہ کا کیا معنی ہے؟ لکھا. لکھا کیا ہے صابری صاحب؟ لکھا. اب یہاں وہی سوال بنا ہے, کیا بن رہا ہے؟ کسے لکھا, کس کو لکھا. بن رہا ہے نہیں بن رہا؟ بن رہا ہے. کسے لکھا, کس کو لکھا, بالکل بن رہا ہے. بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے؟ بن رہا ہے متعدی جو بتا دیجیے نہیں بناؤ لازم ہے. یعنی اس کو مفعول نہیں چاہیے نا, کیونکہ کسے اور کس کو کے جواب میں مفعول آتا ہے. کیا آتا ہے؟ تو اس کا مطلب اس سوال کے جواب میں مفعول کی چاہت اس کو ہے. کسے اور کس کو کے جواب میں اردو میں کیا آتا ہے؟ مفعول آتا ہے. آسان لفظوں میں یہ مفعول اسی سوال کے جواب میں آتا ہے. تو جس فعل میں یہ سوال کا جواب بن رہا ہو اس کا مطلب اس کو چاہت ہے. جس میں نہیں بن رہا نہیں ہے. تو جس فعل کو مفعول کی چاہت ہوتی ہے وہ متعدی, اور جس میں نہیں ہوتی وہ لازم. تو طلع میں نہیں بن رہا تھا وہ لازم. قرأ میں بتایا بات, قرأ ترجمہ کر لیں, پڑھنا, پڑھا. کیا ہے؟ کسے پڑھا, متعدی ہے. پڑھا. صحیح میں متعدی ہے. تو یہ میں نے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھایا تھا. بسا اوقات یہ نہیں بنے گا, ایسا بھی آئیں گی ایسی مثالیں آپ کی, پھر وہ پڑھ کے بتا لے گا لغت کو. پھر وہ میں بتاؤں گا ڈکشنری سے پتہ لگتا ہے کہ فعل لازم ہے کہ متعدی ہے کیا ہے, اس کے کیا معاملات ہیں. تو بہرحال آسان ابھی میں نے آپ کو ایک حل بتایا, اس کو بار بار پریکٹس میں رکھیں, ہر فعل کے بارے میں پوچھیں, سوچیں کہ یعنی متعدی ہے لازم ہے. اور جس کا بھی مفعول آ رہا ہے کیا ہے, اوپر کی دیکھیں ساری مثالوں میں مفعول آ رہے ہیں, فعل فاعل مفعول, فعل فاعل مفعول آ رہا ہے. جس کا مفعول آ رہا ہے آپ سمجھ جائیں کہ یہ فعل متعدی ہے, کیونکہ مفعول آتا ہی اس فعل کا ہے جو فعل متعدی ہوتا ہے. پھنستے وہاں ہیں جہاں پر مفعول نہ آ رہا ہو, تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ لازم ہے کہ متعدی. تو پھر آپ یہ والا سوال لگا دیں, صحیح ہے نا. ٹیسٹر بالکل چیک کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ یہ کسے یا کس کو, کرنٹ فوراً پتہ لگ جائے. چلے بھائی اب آگے آ جائیں. اب اس کے بعد کیا جواب کون پڑھتا تھا؟ متا طلعت الشمس. پڑھو گے کب طلوع ہوا. ہاں جواب پڑھ لیں. کیا نہیں بھائی نہیں, یہ یہاں پر نہیں کے معنوں میں ماں حضرت کیا کے معنوں میں بھی آتا ہے. لیکن ابھی تو آپ نے اس سبق میں پیچھے پڑھا تھا کہ فعل ماضی میں جب نفی کا معنی لیتا ہو تو اس میں ماں لگا دیا کرتے ہیں. تو جو قواعد پڑھا رہے ہیں اسی کو تو یہ آگے اس کی پریکٹس کروا رہے ہو. ہاں 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 الان کا کیا مطلب ہے حضرت؟ ابھی تک. تو سورج لئیسا اصل میں پھر اس کی جو ہے نا ترتیب الگ ہو جائے گی. اور عام طور پر آپ یوں سمجھیں کہ لئیسا جو ہے نا وہ فعل پر نہیں آیا تھا عام طور پر. لئیسا کے بعد پورا جملہ اسمی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جیسے ہم نے پڑھا تھا نا لئیسا زید بعالم, زید عالم نہیں ہے, تو جملہ اسمی میں ہم نے لئیسا کا استعمال پڑھا. لگ سکتا ہے ایک ایسا قاعدہ ہے اپنے, لیکن وہ پھر ابھی آپ پریشان نہیں, وہ پڑھا نہیں, پھر وہ حرف بن جاتا ہے. جب فعل پر آتا ہے تو حرف کہلاتا ہے. تو بس آپ نے یہ لگا, فعل کے ساتھ لئیسا نہیں لگایا, جملہ اسمی میں لئیسا لگایا کریں اور اس کے اندر ماں لگا دیں, چلے, یا لا لگا دیں. لیکن عام طور پر ماں لگایا جاتا ہے, ماضی میں تو ماں ہی استعمال کرتے ہیں. حل غرض القمر, کیا سورج, کیا چاند غروب ہو گیا؟
ہو گیا بالکل. جواب پڑھیں. نام کرو اب جی ہاں 3 گھنٹہ کرو. اب ذرا مجھے بتانے غربا فعل لازم ہے کہ متعدی؟ لازم ہے. کیسے کیسے؟ ہاں فائل کی تھوڑی بات کی تھی ہم نے تو مفعول کی بات کی تھی. اگر فائل تو ہر فعل میں آتا ہے، کیا لازم ہے متعدی ہے؟ قاعدہ دلیل میں نے کیا بتایا تھا، دلیل ہونی چاہیے. کیا کیسے پتہ لگے گا؟ جو کسے یا کس کو کے جواب میں ہے. تو یہاں بن رہا ہے، سوال کر کے دیکھیں. غربا پہلے تو ترجمہ کیا کریں اس کا. غروب ہوا، غروب ہونا. تو کسے غروب ہوا، کس کو غروب ہوا، بن رہا ہے سوال. کیا اس طرح بار بار ہونا، یہ آسانی کے لیے، پریکٹس کے لیے. اب آگے چلیں. نام اگلی آپ کی باری آ گئی. ماذا اکلت اليوم یا مریم. ہاں مریم. ہاں صحیح ہے. کیوں نہیں بھائی، وہ تو لماذا ہوتا ہے. لماذا صحیح ہے. کیا آج کے دن مریم تم نے کیا کھایا. ہاں کیا کھایا تم نے آج کے دن اے مریم. ٹھیک. ہاں. یا سیدی جناب اکلتو میں نے کھایا الخبز روٹی مع اللبن دودھ کے ساتھ. ہاں تو روٹی کو کھایا دودھ کے ساتھ. اب آپ ذرا بتائیں اکلا فعل جو ہے یہ متعدی کے لازم اور دلیل کیا ہے؟ یہ اکلا کھایا کیا وہ کسے کس کو بالکل آ رہا ہے، تو یہ متعدی. اور دوسری سب سے بڑی دلیل تو یہ کہ خبدہ مفعول کو ذکر کر ہی دیا ہے، تو یہ تو ویسے ہی سکھا دیا. تو کچھ اس طرح سیکھ جاتا ہے بندہ تو فعلوں کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ متعدی ہیں، بھلے صحیح میں آ رہے نہیں. اس طرح بار بار پریکٹس کرتے رہیں گے تو بہت آسانی سے صحیح میں آ جاتا ہے. چلیے اچھا، اب آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ فعل لازم سے کیا نہیں آتا. فعل لازم کا مفعول آتا ہی نہیں آتا نا مفعول نارمل حالت میں. اس کا پھر دوسرے طریقے ہوتے ہیں لے کے آنے کی، وہ آگے پڑھیں گے ابھی آپ. فعل لازم کا عام طور پر مفعول نہیں آتا. اچھا اور مجھے ایک اور بات بتائیں، فعل لازم کا جب مفعول نہیں آتا یہ ایک الگ بات ہو گئی. اور اب آپ مجھے بتائیں فعل مجہول میں فعل کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اس نائب الفاعل اصل میں کیا ہوتا ہے؟ نائب الفاعل اصل میں کیا ہے؟ مفعول ہے. نائب الفاعل کیا اصل میں؟ فعل مجہول کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے بتائیں. ہاں اصل جو ہے اس کا وہ نام بتا دیں. مفعول کی طرف. فعل مجہول کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے جس کو نائب الفاعل کہتے ہیں. اور فعل لازم کا کیا نہیں آتا؟ مفعول. تو کیا فعل لازم سے مجہول بنے گا؟ دو میں نے چیزیں ملائی ہیں، نتیجہ نکالیں. سمجھ آیا؟ فعل لازم کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ دوبارہ میں دہرا رہا ہوں آپ کو. فعل لازم کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ یہ میری باتیں جو میں نے کہی ہے لکھ ہی لیجیے گا اور اس کو رٹا مان لیں گے آسانی. فعل لازم کا کیا نہیں آتا؟ مفعول نہیں آتا. اور فعل مجہول جو ہوتا ہے جس میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا اس کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے جسے نائب الفاعل کہتے ہیں. تو کیا فعل لازم سے جو فعل لازم آ رہے مجہول بنے گا؟ عام حالت میں نہیں بنتا، نارمل نہیں بنتا. اس کا پھر طریقہ ہوتا ہے الگ بنانے کا، وہ میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن نہیں بننا چاہیے. آسان ابھی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں، صحیح میں آ جائے گا کیونکہ آگے یہ قاعدے بھی آنے والے ہیں. تو دماغ میں بٹھائیں کیونکہ فیل پڑھ لیں. ایک مرتبہ اگر آپ نے اپنی بنیاد بنا لی نا آگے بس پھر بڑھتے جائیں. یہ چیزیں کلیئر کر لیں جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں. اب ذرا توجہ سے سننا ہوگا آپ کو. ہاں بھائی بس یہ میرا خیال ہے شاید کال کٹنے والی ہوگی ان کی کیونکہ 1 گھنٹہ ہونے والا ہے تو دوبارہ یہ کال کر لیں گی. اچھا آپ جلدی سے ذرا یہ دیکھیں جیسے غربا ہے، غربا کو مجہول بنا کے بتائیں. غربا فعل کو مجہول. غربا غروب ہوا، غریبا ترجمہ کریں. غربا کا تو معنی غروب ہوا. جیسے دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اکلا فعل متعدی تھا نا، اکلا کھایا اس نے، اکیلا اس کو کھایا گیا کسی بھی چیز کو. اور غربا غروب ہوا. اب بنایا مجہول، غروب ہوا کیا بنائیں گے؟ غریبا. بولیں ترجمہ کریں، بنے گا ہی. وجہ یہی ہے کہ اس کا مفعول نہیں ہے تو نسبت کا دیں، وہ فعل ہی اندھا ہو جاتا ہے. یعنی فعل کو مفعول مل ہی نہیں تو بنے گا کیسے؟ تو پھر اس کے لیے الگ طریقہ ہوتا ہے بنانے کا. وہ اتنی بات ضرور رکھیے گا. تو جو کروما فعل تھا وہ لازم تھا. بزرگ ہوا وہ ایک مرد، باعزت ہوا وہ ایک مرد. اب اس کا مجہول بنا ہے کریما. جیسے میں نے دیکھا آپ نے شاید بنایا ہوا تھا کریما، تو اس کا ترجمہ نہیں کیا آپ نے. ترجمہ کہاں کیا؟ نہیں بن رہا نا ترجمہ سے. کہاں بنا ہے ترجمہ؟ کروما کا تو مانا باعزت ہوا وہ. اب کریما کا کریں باعزت ہوا کیا بنے گا؟ نہیں. اب دیکھیں اگر باعزت کیا گیا آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر معروف میں ترجمہ ہونا چاہیے تھا باعزت کیا اس نے. کیونکہ ہماری ریکارڈنگ جو ہے وہ زیادہ طویل ہوتی جا رہی ہے اور ہماری ریکارڈنگ میں گھنٹہ ہونے والا ہے، تو لہذا ہم روک کر اب اسی درس کی، اسی مشق کی جو کہ مشق نمبر کیا ہے؟ مشق نمبر 13 ہے عربی کے معلم کے 14 سبق کی. اس کو ہم اگلی ایک نئی ریکارڈنگ کے اندر کنٹینیو کر رہے ہیں.